جب درندوں نے 150 ماؤں کی گودیں اجاڑ دی، جب دہشت گردوں نے اس قوم کے مستقبل پر حملہ کیا، جب سرزمین پاک پر طلوع ہونے والا سورج بھی اشکبار ہو کر ڈوبا اور ننھے شہیدوں کے لہو سے لت پت پشاور کی زمین کی سرخی بھی چاند تک جا پہنچی۔ جناب والا، آج جب وہ شہداء اپنے ماؤں کے خواب میں آتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے کہ ماں رونا مت، ہم نے اپنے وطن کے لیے جان دی ہے، ہم نے اپنے دین کے لیے جان دی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتا ہے، وہ ایک قلم توڑ دے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ نہیں جناب والا، پھر میں وہ دن دیکھتی ہوں جب وہ بکھرے بال پھر سنورتے ہیں، ان بستوں میں کتابیں واپس جاتی ہیں اور میرے وطن کے عظیم اور بہادر بچے اس اسکول میں واپس جاتے ہیں۔ تب میں کہتی ہوں کہ ہاں، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے اور علم کی شمع کو ہمیشہ روشن رکھیں گے، کیونکہ جب یہی طالب علم اپنا کردار نبھاتے ہیں تو کبھی علامہ اقبال، تو کبھی سر سید احمد خان اور کبھی قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت برصغیر کے مسلمانوں کے لیے آزاد مملکت خداداد پاکستان بنا دیتا ہے۔ کہ جناب والا، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے اور علم کی شمع کو ہمیشہ روشن رکھیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا ذرا سی بات پر لڑ جانے والے بھائی چارے کا مثال قائم کر گئے، زندہ دفن ہونے والی بیٹیوں کو عزت و مرتبہ ملنے لگا، ایسا معاشرہ تعمیر کیا گیا کہ جہاں رنگ و نسل کا فرق مٹا دیا گیا اور دنیا کو یہی پیغام سنانے لگا کہ دیکھو، یہی وہ لوح قلم ہے کہ جس پر عمل کر کے با اخلاق، با کردار، ترقی یافتہ معاشرے کی تکمیل ہوتی ہے۔ جناب والا، آج اگر ہم طالب علم اس لوح قلم پر عمل کریں گے تو یہ عرش، یہ فرش پکار اٹھے گی کہ تم جو دیکھو مگر تو تمہاری نگاہوں کی کرنوں سے سورج کی چھلنے لگے، تم چلو تو صحیح، تم بڑھو تو صحیح، بے خبر ساتھیو، ہم سفر ساتھیو، تم مسیحا، تم ہی تو نگہباں ہو، تم ہی لیاقت علی، تم ہی محمد علی، تم ہی قائد، تم ہی تو اس قوم کے معمار ہو، تم ہی تو اس قوم کے معمار ہو۔ شکریہ۔